آنے والے دنوں میں ایک بڑے فیصلے کی توقع کی جا رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے، اس میں لاہور میں جو سنی تحریک ہے انہوں نے مظاہرے کیے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے ایک معافی نامہ آئے اور آئندہ ایسے الفاظ سے بچنے کا جو ہے وہ عہد کیا جائے۔ مجھے جو لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ علماء کرام اس معاملے کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں گے۔ تمام مفتیان کرام کے فتاوی جو ہیں ان کو جمع کر لیا جائے، پرسنٹیج نکال لی جائے اور فیصلہ کر لیا جائے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو وکیل ہیں محمد طاہر ایوبی صاحب، انہوں نے اس بات کے گرین سگنلز دیے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ ہر وقت اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ معاملہ اس طرح سے ہو جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ایک معاملہ ہوتا ہے، معافی نامے والی بات ہے۔ علماء کرام کا ایک بڑا فیصلہ اس آگ پہ پانی ڈال دے اور یہ آگ بجھ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں ہوں محسن امائی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محسن ڈائریز۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں اور جو آنے والے دنوں میں ایک بڑے فیصلے کی توقع کی جا رہی ہے اس پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کے حوالے سے دو پارٹیاں بن چکی ہیں۔ ایک طرف وہ مفتیان اکرام، وہ علماء اکرام اور ان کے حامی ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اس معاملے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گستاخی کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے۔ دوسری طرف وہ مفتیان اکرام، وہ علماء اکرام اور ان کے حامی ہیں جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو اس معاملے میں بے گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ کیس انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے ایک گفتگو تھی، اس سے شروع ہوا تھا جس میں انہوں نے ایک لفظ بولا تھا عیسائیوں کی طرف منسوب کر کے کہ معاذ اللہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے سمجھتے ہیں۔ لیکن اس غفلت اور بے احتیاطی کو ان کے جو مخالفین تھے، خاص کر مفتی اشرف آصف جلالی صاحب جو تھے، انہوں نے ایک گستاخی کے فتوے میں بدل دیا۔ اس کے بعد بہت سارے مفتیان کرام کی طرف سے، بہت سارے اداروں کی طرف سے، جن میں اسلامی فقہ کونسل UK، جامعہ اسلامیہ بنوریا ٹاؤن اور جامعہ عثمانیہ اور جاوید احمد غامدی صاحب، مفتی مروت صاحب، تو بہت سارے علماء کرام اور مفتیان کرام جو تھے انہوں نے اپنے فتاوی کے ذریعے یہ ثابت کیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے گستاخی کا ارتکاب نہیں کیا ہے، بلکہ ان کا جو معاملہ ہے وہ نقل کفر والا ہے۔ مجھے جو لگتا ہے کہ انویسٹیگیشن ایجنسی نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ علماء کرام اس معاملے کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں گے، تو انہوں نے اپنے طور پر غیر قانونی سے ہی، لیکن انہوں نے یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا تھا، تو شاید ان کی خواہش تھی کہ انجینئر صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو علماء کرام بڑی خوش اسلوبی سے حل کر لیں گے، لیکن انہوں نے ان تمام مفتیان کرام کی جو رائے تھی اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور ایک یک طرفہ فیصلہ کیا اور فتویٰ دے دیا، ایک فیصلہ دے دیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے معاذ اللہ گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ یہاں سے یہ جو معاملہ تھا، بجائے اس پہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ پانی ڈالتی، مزید اس آگ کو ہوا دی اور اس آگ کو بھڑکا دیا۔ اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ تھا اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اور اسی طرح انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو قانونی ٹیم تھی انہوں نے بھی اس فیصلے کو چیلنج کر دیا اور ان کو لیگل نوٹس جو ہے وہ بھیج دیا کہ یا تو آپ اپنے موقف کی آ کے عدالت میں وضاحت کریں، اس کو ثابت کریں، یا پھر یہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہے جانبدارانہ اور یک طرفہ گستاخی والا، اس پہ آپ معافی مانگیں۔ یہ معاملہ جو ہے بجائے اس کے کہ یہ ختم ہو، دن بدن مزید بڑھتا جا رہا ہے، یہ آگ جو ہے یہ مزید شدت پکڑ رہی ہے۔ تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے، اس میں لاہور میں جو سنی تحریک ہے انہوں نے مظاہرے کیے ہیں اور جو بینرز تھے اس پہ واضح طور پر گستاخی کے حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ فتوے جو ہے وہ تھوپے گئے تھے اور ایسے نعرے درج تھے۔ حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو کیس ہے ابھی وہ عدالت میں چلے گا، اس حوالے سے بات چیت ہوگی، لیکن عدالت کے کسی فیصلے سے پہلے اس طرح کے فتوے اور نعرے درج کر کے احتجاج کرنا، اس طرح تو پھر ڈاکٹر اشرف آصف جلالی اور مفتی حنیف قریشی صاحب، تو یہ سارے کے سارے اور دیگر جو علماء کرام ہیں جو متنازع رہے ہیں، تو مطلب ان کے جو مخالفین ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں، ویسے تو وہ یہ کام کرتے نہیں ہیں، لیکن اگر وہ اس طرح سے ان کے گستاخی کے بینر جو ہیں وہ اٹھا کے وہ مظاہرے کرنا شروع کر دیں اور ان پہ گستاخی کے مقدمات قائم کرنا شروع کر دیں، تو اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ مزید گمبھیر ہوگا۔ محترم جاوید احمد غامدی صاحب نے اس معاملے کے آغاز میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بہترین جو فیصلہ ہے وہ علماء کرام کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے پہ یہ فتوی بازی نہ کریں اور ایک دوسرے پہ اس طرح سے مقدمات قائم کرنے کی روایت جو ہے اس کو ختم کریں اور آپس میں مل بیٹھ کے اس معاملے کو سلجھائیں اور جو اختلافات ہیں ان پہ دلائل کے ساتھ بات کریں، باقی جو فیصلہ ہے وہ عوام پہ رہنے دیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے جو الفاظ کی ادائیگی میں آپ اس کو غفلت کہہ سکتے ہیں، بے احتیاطی کہہ سکتے ہیں، تو اس پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف سے ایک معافی نامہ آئے اور آئندہ ایسے الفاظ سے بچنے کا جو ہے وہ عہد کیا جائے، اور جو علماء کرام ہیں جس طرح سے وہ بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے ہیں اور گستاخی کی جو فتوے دے دیے ہیں اس سے ایک قدم پیچھے ہٹیں اور مل بیٹھ کے ایک فیصلہ کریں۔ اس حوالے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو وکیل ہیں محمد طاہر ایوبی صاحب، انہوں نے اس بات کے گرین سگنلز دیے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ ہر وقت اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ معاملہ اس طرح سے ہو جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ایک
معاملہ ہوتا ہے معافی نامے والی بات ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو چیز تھی مس ہینڈل ہوئی ہے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، ایسے احساسات و جذبات مجروح ہوئے ہیں تو ہم اس پہ واپسی اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں. تو اس پہ تو ریلیکٹنٹ جو ہونے والی یا ریجیڈ ہونے والی بات ہے وہ تو نہیں ہونی چاہیے، میری ذاتی رائے ہے. میں خود چونکہ ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو جہاں پرسیپشن عوام کے ساتھ آپ کا ایک ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے تو اس طرح کے معاملوں میں ریجیڈ نہیں ہوا جاتا کہ وہ اگر اس طرح کی کوئی اوپینین آ جاتی ہے تو آپ کو یہ الفاظ کو آپ کو کہنے میں. اور اس سے ریلیٹڈ میں ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آئی تھنک بیک ان 2023 میں ایک ایف آئی آر ہوئی تھی اس سے ریلیٹڈ. تو آئی واز میں نے ان کو اس میں کہا ایک رائے دی کہ آپ جو ہے اس پہ بجائے کہ اس کو کورٹ میں ہم ڈیفینڈ کریں اور اس چیز کو لے کے جائیں تو ہم کبھی بھی اس کو نہیں کر سکتے. تو آپ کائنڈلی اس میں اپنی جو ہے نا وہ ورڈ دیں کہ آپ سے جو ہے نا الفاظ جو ہے اس میں غلطی ہوئی ہے اور آپ یہ الفاظ رجوع کریں. تو انہوں نے پھر وہ کیا اور ایفیڈیوٹ بھی سبمٹ کیا اور وہ پھر سارا جو تھا وہ کنکلوڈ ہوا. اور فقہاء نے اس طرح کے متنازع معاملے کا جو حل پیش کیا ہے اور جس پہ مفتی اشرف آصف جلالی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی انیف قریشی صاحب، تمام جو لوگ ہیں بڑے علماء کرام ہیں جس پہ وہ متفق ہیں اور انہوں نے اپنے ان کے کلپس میں یہ چیز واضح نظر آئی ہے. اگر کسی شخص پہ اس طرح کے الزام لگتے ہیں تو 99% اس کے چانسز ہیں جہاں سے کفر کے پہلو نکلتے ہیں اور 1% اس کے ایمان والے اشارے نکلتے ہیں تو وہ 99% پہ فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ 1% پہ فیصلہ ہوگا. تو تمام جو مفتیان اکرام ہیں جنہوں نے فتاویٰ دیے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف اور جنہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں فتاویٰ دیے ہیں کہ وہ گستاخی کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا، البتہ بے احتیاطی اور غفلت کہا جا سکتا ہے. تو ان تمام مفتیان اکرام کو جمع کر لیا جائے، پرسنٹیج نکال لی جائے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مفتیان اکرام گستاخی والے معاملے پہ گئے ہیں وہ کتنے % بنتی ہے رائے، اور جو کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ اس میں بے گناہ ہیں وہ کتنے % بنتی ہے. تمام مفتیان اکرام کے فتاویٰ جو ہیں ان کو جمع کر لیا جائے، پرسنٹیج نکال لی جائے اور فیصلہ کر لیا جائے. یہ جو ایک پیمانہ ہے فقہاء کی طرف سے دیا گیا اس پہ تو تمام مفتیان اکرام، تمام مکاتب فکر کے جو علماء اکرام ہیں وہ متفق ہیں، اس لیے وہ اسی پہ فیصلہ کر لیں اور پھر جو اپنے پلیٹ فارمز ہیں، اپنے جو حامی ہیں ان کے سامنے اس فیصلے کو بیان کر دیں تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہو سکیں. یہ جو آگ بھڑکی ہوئی ہے تمام قابل احترام بڑے مفتیان اکرام، علماء اکرام کا ایک بڑا فیصلہ اس آگ پہ پانی ڈال دے اور یہ آگ بجھ جائے.